یہ ملا اور مسٹر کی جو تقسیم ہے یہ 1857 کے بعد ہوئی ہے، ورنہ یاد رکھیے جو بڑا عالم ہوتا تھا وہ بہترین ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، وہ بہترین انجینئر بھی ہوتا تھا۔ آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیے، آپ غور فرمائیے تاج محل کا نقشہ بنانے والے کون ہیں؟ آپ تحقیق تو کیجئے، قلعوں کے نقشہ بنانے والے کون ہیں؟ یہ خوبصورت عمارتوں کے نقشہ بنانے والے کون ہیں؟ تو آپ کو پتا چلے گا یہ سب کے سب اہل علم ہیں۔ ہندوستان میں 1857 سے پہلے جو پورے ملک کا سب سے بڑا جج تھا، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، وہ پینٹ نہیں پہنتا تھا، وہ ایزار پہنتا تھا، وہ کوٹ نہیں پہنتا تھا، وہ کرتا پہنتا تھا، اس کے چہرے سے داڑھی منڈی ہوئی نہیں تھی، اس کا چہرہ داڑھی سے بھرپور تھا، اور اس کے عالم یہ تھا۔ بہت سارے ججز جو ہے یقیناً تو نماز بھی نہیں پڑھتے، مسلمان بھی ہوں گے تو، لیکن وہ ایسا جج تھا، پہلے تو مسلمان تھا اور ایسا جج تھا کہ ظہر کی اذان سے پہلے وہ کورٹ میں فیصلے کرتا تھا، اور جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تو وہی مصلی امامت پر نماز ظہر بھی پڑھاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ جج کون سا تھا؟ اس جج کے ہزاروں انگریز شاگرد ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے بچوں کو اس جج کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ اس سے حاصل کرو علم، کیونکہ ہمارے پاس جو نہیں ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اس جج کا نام آپ جانتے ہیں، اسی کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ آزادی کا سب سے عظیم ہیرو ہے، بہت بڑا ہیرو ہے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ جانتے ہیں جب آپ پر انگریزوں نے جو ہے بغاوت کا الزام لگا کر آپ کو انڈمان کی سرزمین پر بھیجا کالا پانی کی سزا بھگتنے کے لیے، تو جس جج کے سامنے آپ کا مقدمہ رکھا گیا وہ انگریز جج آپ کا شاگرد تھا۔ شاگرد ہونے کے ناطے اس نے علامہ فضل حق سے کہا آپ اتنا کہہ دے کہ وہ فضل حق میں نہیں ہوں، میں تمہیں بچا لوں گا۔ علامہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا ایک دن دنیا سے جانا ہے، اگر میں جھوٹ بول کر کے بچ جاؤں گا کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی، مگر یہ فتویٰ جو شریعت کا ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا مگر فتوے سے اعتماد اٹھ جائے گا، میں مر تو سکتا ہوں مگر فتوے کو فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے پاس علم والے تھے، ایسے علم والے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے۔